معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول کی آمد ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت آیا چاہتا ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برتھ ڈے کی سیلیبریشن کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مختلف لوگ تحائف پیش کریں گے۔ آج کی ہم گفتگو میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم تحائف کس طرح پیش کریں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحائف کس طرح قبول ہوتے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک مثال سے بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ پورے ملک میں جشن کی فضا قائم تھی۔ بادشاہ سلامت کا آج یوم ولادت تھا۔ کونے کونے سے لوگ تحفے تحائف لے کر دارالخلافہ کا رخ کر رہے تھے۔ کیا علماء، کیا وزراء، کیا فضلاء اور کیا عوام، سب ہی نے بادشاہ کے حضور تحائف پیش کیے تھے۔ مختلف ممالک کے سفیر بھی بادشاہ کے دربار میں تحائف پیش کرنے کے لیے موجود تھے۔ دربار آگے بڑھا اور عرض کی، بادشاہ سلامت، یہ فلاں ملک کے سفیر ہیں، اور انہوں نے اپنے ملک میں آپ کی رعایا پروری کے حسین قصے سنائے، آپ کی سیرت اور آپ کے کردار اور آپ کے بلند اخلاق کے حسین واقعات سنائے، تو وہاں کے لوگ سارے کے سارے آپ کے گرویدہ ہو گئے، اور وہ اب یہ تمنا رکھتے ہیں کہ آپ کی سلطنت میں آپ کی رعایا بن کر رہیں گے۔ بادشاہ سلامت یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور ان سفیروں کو مزید انعامات دینے کا اعلان کر دیا۔ سپہ سالار حاضر ہوا بادشاہ کی بارگاہ میں، اور فتوحات کی خوشخبری سنا کر بادشاہ کے حضور تحائف پیش کیے۔ دربار آگے بڑھا اور عرض کی، عالی جاں، آپ کا اقبال بلند ہو۔ دربار کے باہر بہت سارے لوگ موجود ہیں جو آپ کو تحائف پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو ان کو دربار میں پیش کر دیا جائے۔ بادشاہ کے اجازت دینے کے بعد مختلف قسم کے لوگ مختلف طرح کے لباس پہن کر زرق برق لباس میں ملبوس بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، آداب شاہی بجا لائے اور بادشاہ کے حضور تحائف پیش کیے۔ بادشاہ سلامت بہت خوش تھے اور چاروں جانب خوشبو ہی خوشبو تھی۔ ماحول سارا معطر تھا اور خوشبوؤں کے جھونکے تھے جو وہاں موجود لوگوں کی سماعتوں سے بھی ٹکرا رہے تھے، اور جو ہے ان کے دل و جان کو معطر کر رہے تھے۔ دربار کے باہر کچھ اور لوگ بھی موجود تھے جن کو دربان بادشاہ سلامت کے حضور حاضر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا، اس نے ہمت کی اور دربان سے پوچھا، بھائی، تم ہمیں بادشاہ کے حضور حاضر کیوں نہیں ہونے دیتے؟ دربان واپس پلٹا اور اس نے کہا، ذرا اپنے لباس کو تو دیکھو، اس گندے اور غلیظ لباس کے ساتھ تم بادشاہ کے حضور تحفے جا کر پیش کرو گے؟ تو اپنے بدن کو تم ملاحظہ کرو، تمہارے بدن سے بدبو کے بھگے اٹھ رہے ہیں۔ اپنے لباس کو دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ برسوں سے دھویا نہیں گیا۔ تمہارے بالوں کو دیکھ کر لگتا ہے تم برسوں سے نہائے نہیں ہو۔ تمہارے دانتوں کی پلاہٹ کو دیکھ کر لگ رہا ہے تم نے برسوں سے مسواک بھی نہیں کیا ہے۔ اچھا، اپنے ہاتھوں کو ملاحظہ کرو، ان گندے ہاتھوں سے تم بادشاہ کو تحفہ پیش کرو گے؟ کیا تمہارے یہ گندے ہاتھ اس قابل ہیں کہ بادشاہ سلامت کو تحفہ پیش کر سکے؟ دربان کے توجہ دلانے پر جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو دیکھا اور اپنے لباس کو دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا، ہاں واقعی وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے کے قابل نہ تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے تھے اور یہ آرزو کر رہے تھے، کاش ہم بھی دربار شاہی کے آداب کے مطابق خوبصورت لباس پہن کر آتے تو آج ہم بھی بادشاہ کے حضور اس کے یوم ولادت پر اس کو تحائف پیش کر سکتے اور بادشاہ کی زیارت کر سکتے۔ آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں، ہمیں بھی ایسے لوگوں سے گھن آ رہی ہے۔ ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ ایسے لوگ، ان کو اتنا بھی نہیں پتہ بادشاہ کے حضور کس طرح حاضر ہونا ہے، کس طرح کا لباس پہن کر حاضر ہونا ہے، کس طرح کی خوشبو لگا کر حاضر ہونی ہے، یہ آداب شاہی سے بالکل بھی آشنا نہیں ہے۔